السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب ساتھی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ رب العالمین، سر اللہ کا بڑا اچھا احسان۔ جناب، سب ساتھیوں کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الاعراف جو ہے یہ شروع کرنے لگے ہیں، تو تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ باقی باتیں ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ تھوڑا سا نیچے کریں گے اس کو، سورۃ الاعراف۔ ہاں یہ نہیں ٹھیک ہے، اسی جگہ پہ ہی رہنے دے بے شک جی۔ اچھا جی، سورۃ الانعام ہم نے کی تھی، تو سورہ انعام بھی جو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر۔ پروفیسر صاحب سر آپ کی آواز جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے، جس کا مطلب کوئی مسئلہ ہو گیا پھر۔ اچھا، سورۃ الاعراف میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی سورہ انعام کی طرح مکہ کے آخری جو دور تھا اس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ تو ذرا ڈسٹربینس دیکھ لیجئے گا، اب آواز بار بار آپ نے کہنا ہے نہیں آ رہی تو مجھے بتاتے جانا ہے آپ نے۔ جی ٹھیک ہو گیا تو سورہ انعام جو ہے اس کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو لہذا وہاں بھی مشرکین مکہ اور جو مومنین مکہ ہیں ان کو خطاب تھا، اور پھر چونکہ جا رہے تھے مدینہ تو وہاں مدینہ کے جو یہود تھے ان کی طرف بھی خطاب تھا۔ تو سورہ الاعراف جو ہے اس کے آلموسٹ 26 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت ہے۔ جی تو بینٹ ہو رہی ہے، یہ کس چیز کی ہے مجھے نہیں پتا۔ امین بھائی ذرا دیکھیے گا، اگر آپ اپنا مائک ذرا آف کر لیں نا تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ آن کر لیا کریں۔ بہت شکریہ امین بھائی جی۔ سر اب نہیں ڈسٹربینس ہوگی انشاءاللہ۔ تو امین بھائی بھی، عبدالرؤف بھائی بھی، اور وسیم صاحب، پروفیسر وسیم صاحب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بھی ہیں۔ نہیں ذوالفقار تو صاحب سورہ اعراف کا وہ نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نہیں ہے۔ چلیں وہ ریکارڈنگ سن لیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت ہے۔ اب اس کے اندر آواز پھیل گئی۔ اس کے اندر جو ہاں جی، اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسالت پہ زور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے اس پوری کی پوری صورت کے اندر۔ اور رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ وہی جو واقعہ تخلیق آدم کا ہے اور شیطان کو سجدہ کرنے کا، اور شیطان نے بتایا کہ اب میں آج سے دشمن ہوں آدم کا، اور وہ ایک چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، کہ اب میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ قصہ وہ 7 دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں، جو میں 7 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کو اس کا خلاصہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی، خلاصہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو 7 مرتبہ ہی وہ آیا ہے، اور 7 ہی رسول اور نبی ہیں جن کا ذکر، یہ جن قوموں کا ذکر یہاں آئے گا۔
جی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی بالکل سر آ رہی ہے. ہاں جی. تو وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو کہا کہ اس وقت کے لوگوں نے کہ جب عاد اور سمود کی طرف قوم عاد اور قوم سمود کی طرف نبی آئے اور لوط علیہ السلام آئے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت لمبا ذکر آئے گا، کافی لمبا. فرعون کا بھی ذکر آئے گا. تو یہ سارے کے سارے ان کے اوپر عذاب آیا، ان قوموں کے اوپر، اور وہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانا تھا. تو لہذا جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انعام اس کا موضوع ہے عقیدہ توحید، اور یہ جو سورۃ الاعراف ہے اس کا موضوع ہے عقیدہ رسالت. کیا موضوع ہوا؟ عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت. بس عقیدہ رسالت کو اللہ تعالیٰ نے محکم کرنا تھا، تو لہذا واقعات پچھلے نبیوں کے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ ان پر عذاب آیا تھا. لہذا تم رسول کو مانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کرنا ہے. باقی انشاءاللہ چیزیں ساتھ ساتھ ہم آواز پھر گئی. سر آپ کی آواز پھر غائب ہو گئی. اب آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے سر. اب آئیے. جی مکہ کا آخری دور، مکہ جو ہے اس کا آخری دور جو کہ 10 ہجری سے 10 نبوت سے 13 نبوت تک، یہ 3 سال، اسی کے اندر سورہ انعام بھی نازل ہوئی ہے، اسی کے اندر سورہ اعراف بھی نازل ہوئی ہے. اور اس وقت مشرکین مکہ وہ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے کسی مدینہ چلے جائیں. تو مدینہ جانا تھا، لہذا مدینہ والوں کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہود وہاں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا بڑا طویل ذکر آئے گا. جی ٹھیک ہے جی. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج پڑھتے ہیں اس کا. تو ممکن ہے تھوڑا تیزی سے پڑھنا پڑے، تو ساتھی جو امین بھائی ہیں وہ اور عبدالرؤوف بھائی یہ ہمارے ساتھ چلنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی ابتدا ہے. جی بسم اللہ اور الرحمن حروف مقطعات جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا الف لام میم، اور آج آ رہا ہے الف لام میم صاد. تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں. جی تو لہذا میں نے اس کی جو تفسیر کی تھی اپنے پاس سے ہی ذہن میں سوچتے ہوئے کہ شاید تو ایسے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید انہی الفاظ کا مجموعہ ہے، تو تم اگر اس کی تفسیر نہیں جانتے تو سب سے پہلے اپنے ہتھیار ڈالو کہ تم علم وہ ہے جو میں نے دینا ہے. تمہارے پاس اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ تم کوئی علم میرے علم میں سے لے سکو یا کوئی علم حاصل کر سکو. تو یہ الف لام میم صاد ایک تو یہ ہو گیا. تو اس کو ذرا پڑھ لیں. الف الف لام الف لام صاد. میم صاد. یہ جتنا لمبا ہے اوپر مد بڑی آئی ہوئی ہے، تو اس کو 6 مرتبہ لمبا کرنا ہے، کم از کم 4 سے زیادہ. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. الف تو ویسے آ گیا، تو لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں. تو پہلی آیت یہاں ختم ہو گئی ماشاءاللہ.
जी आगे क्या आ रहा है जरा देखिए गा, किताबुन उनजिला इलैका, किताबुन उनजिला उनजिला इलैका, इलैका, और इलाइका दरमियान में जुमला मुतरजा आ गया है। जुमला मुतरजा वो होता है कि जो बात को काट के दरमियान में कोई बात कही जाए तो उसको जुमला मुतरजा कहते हैं। जी वरना बात थी, बात जो है वो कैसे बनती है, किताबुन उनजिला इलैका लितुनजिरा बिही ज़िक्रा लिलमुमिनीन, दरमियान वाली जो एक हिस्सा है वो जुमला मुतरजा है। अब हम उसके साथ पढ़ते हैं, किताबुन उनजिला इलैका फला यकुम फी सद्रिका हरजुम मिनहु लितुनजिरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, ये आयत है। जी तो अब तर्जमा करें जी, किताबुन, तर्जमा करें मिलके। किताब एक किताब ये किताब, एक जी किताब ये किताब है, ठीक है। ये किताब किताबुन ये कुरान मजीद एक क्या है, किताब है। किताब है, जी उनजिला, जो उनजिला का नाज़िल तर्जमा पहले पढ़ा हुआ है, नाजिल उनजिला की नाजिल गई, किया गया, जो जो नाजिल नाज़िल की की गई गई, किताब है जो नाजिल की गई, इलैका अलैका तेरी तेरी तरफ, तरफ तेरी तरफ, ए तेरी नबी। ए नबी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम, ये तेरी तरफ। किताब है जो तेरी तरफ नाजिल की गई। जी आवाज नहीं आ रही। अब जी आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी अब आओ। अच्छा जी। फला फला यकुन यकुन, फला यकुन का मतलब है ना हो, फला यकुन ना ना हो, ना हो हो, ना हो, फी का मतलब क्या होगा, में, में में, सौद्र कहते हैं सीने को, दिल को, दिल के अंदर, सीने के अंदर दिल होता है, तो दो माने हैं इसके, सदरिका तेरे सीने में, तेरे दिल में, जी तेरे सीने ना में हो, हाँ जी, ना हो तेरे सीने में, सीने का मतलब यहाँ यह है कि दिल, दिल ना हो तेरे सीने में हाराजुन, हाराजुन का तंगी, मतलब है कोई तंगी, हाराजुन का मतलब क्या है, कोई कोई तंगी, तंगी कोई तंगी, मिन हो, इस किताब से, इस मिसाल से हाँ जी इस किताब से, इस इस किताब से किताब से तेरे दिल के अंदर कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। और ये उसूली तौर पर तो ये है कि हमारी तरफ किताब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये था कि जब ये सारी चीज़ें आ जाती थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात का जो कि नाज़िल होने वाली होती उसका तो पता नहीं होता था कि कौन सी नाज़िल हो जानी है। वो मुमकिन है वो ऐसी होती कि जो उस वक़्त के हालात के मुताबिक आयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये होता कि शायद ये मैं पढ़ूंगा तो ये कुरैश मक्का ये नाराज हो जाएंगे, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये बात जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने आगे बतानी है। नऊज़ बिल्ला ये नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर कोई तंगी होती थी, ये तो हमारा ईमान है कि जैसा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाते थे और उसके बदले में कितने जुल्म भी होते थे जो उनके सहाबी थे उन पर भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैगाम को पहुंचा देते थे। तो वह दूसरे लफ्जों में मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये हमारे लिए है, खास तौर पर जो बाद में पढ़ेंगे, कि हमारे लिए ये है कि भाई कोई हुक्म ऐसा जो मुआशरे के अंदर ठीक ना लगता हो तो हम ये कहें कि यार अगर मैं ये बात इस वक्त मजलिस के अंदर कर दूंगा ना तो लोग नाराज हो जाएंगे,
क्यों जी? जी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा है। मसलन उसकी मिसाल मैं ये दूंगा, आप बैंक के अंदर बैठे हुए हैं, माइशत दान है बैठे हुए, और वो पाकिस्तान की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमने IMF से कर्ज लेना है और इतना हमको सूद देना है। बैंक हमारे सूद लेंगे और सूद देंगे। अब आपको पता है कि सूद क्या है, हराम है हलाल? आराम है। हराम है। हराम है। हम अगर खामोशी से बैठे रहें ये ज़हन में सोच के कि यार ये तो लोग नाराज हो जाएंगे, बड़े बड़े लोग हैं, आप उन, अब ये है वो दिल के अंदर तंगी होना। क्यों जी? जी जी बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वला यकुम फी सदरी का हरजुन, ना हो तेरे दिल में कोई तंगी, मिन हो की ज़मीर है किताब की तरफ, इस किताब से। अच्छा, ये दरम्यान में जुमला मुतरदा था। अब मैं दोबारा ऊपर से पढ़ता हूँ। किताबुन उनज़िला इलैका, ये एक किताब है जो तेरी तरफ नाजिल की गई है, नाजिल की गई। अब मैं दरम्यान में से वो जुमला मुतरदा छोड़ के आगे जा रहा हूँ। लितुनज़िरा बिही, अब तर्जमा करें जी। ली का मतलब क्या होता है? ताकि। तुनज़िरा डराए, तू डराए, ठीक है। बिही, इस किताब से, इस किताब के जरिए। जी, तो अब पता चला कि ये एक किताब है जो तेरी तरफ नाजिल की गई है ताकि तू इसके जरिए डराए, ताकि तू इसके जरिए डराए। एक किताब, ये तो होगा किताब का एक मकसद। और दूसरा क्या है? वह जिक्र। अब जिक्र का मतलब होता है याद दहानी, जिक्र का मतलब होता है नसीहत। तो यहाँ नसीहत हम करेंगे। वह जिक्र और नसीहत है, और नसीहत है। याद दहानी है। दोनों में से चुने आप, किस किस्म का आपने दोनों में से किसको चुनना है? नसीहत ही है सर। नसीहत है। किन के लिए जी? लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए, मोमिनों के लिए। हम जी को मीम का बड़े एहतमाम से वाले करते हैं, तो ईमान लाने वालों के लिए। ईमान लाने वालों के लिए जी हो गया सर। अच्छा जी, अब ये है दूसरी आयत। तो मैं वसीम भाई से कहूंगा अगर वो कर सकते हैं तर्जमा, मैं उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन, ये किताब है, उनजिला जो नाजिल की गई है, इलैहि का आप पर, फला यकुन फी सदरे का, तो आपके सीने में हरज कोई तंगी ना हो, मिन हो इस किताब से, लितुनजिरा ताकि तू डराए, बिही इस किताब से, वज़िक्रा और नसीहत है, लिलमुमिनीन मोमिनीन के लिए। बिल्कुल ठीक है। अमीन भाई भी जरा तर्जमा कर दें। जी सर। किताबुन उनजिला अलैका, ये किताब, अलिफ के नीचे ज़ेर है जी, इलैका नीचे ज़ेर है, किताब जी, किताब है जो नाज़िल की गई तेरी तरफ। फला यकुन फी सदरी का हरजुन मिनहु, जी, छोटा छोटा कर लें। फला यकुन, सर यहाँ से नहीं आ रहा, ना हो फी सदरी का, तेरे सीने में, हरजुन कोई हरज, कोई तंगी, मिन हो इस किताब से, मिन हो इस किताब से। ओके। ले तुम ज़रा रब्बे ले तुम ज़रा बेही, तू डराए, ताकि तू डराए इसके साथ, व जिक्र, और नसीहत है, और ये नसीहत है, और ये ईमान वालों के लिए, किताब नसीहत है, और ये किताब नसीहत है ईमान वालों के लिए। जी, ईमान लाने वालों के लिए। यहाँ तक जी हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
تو یہ انشاءاللہ ساتھی یاد رکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے کہ کتاب سب پر نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے. پڑھنا مطلب ایک ثانوی چیز ہے. عمل کرنا. اصل مقصد کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم. یہ ہے اصل چیز. اتبعوا امر کا صیغہ ہے, تم پیروی جمع کرو. کا ہے. اتباع کرو, تم پیروی کرو. پیروی ما کرو ما اس چیز اس جو کی پیروی کرو. انزلا جو نازل نازل کیا گیا جو نازل کیا گیا قرآن مجید یا کتاب ہے تو وہ نازل کی گئی الیکم تمہاری تم پر طرف تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی تمہارے طرف سے. رب کی طرف طرف سے. سے تمہارے رب کی طرف سے. ویری گڈ. تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم آیت کا حصہ. تو ترجمہ کریں جی کیسر بھائی اس کا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تو تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. اب اگلا جو جملہ ہے نا ولا تتبعوا, یہ چوٹ لگائے گا آپ کے معاشرے کے جو عقائد ہیں اس پر. بالکل ایسا ہی ولا ہے. تتبعوا من دونه اولیاء. ولا تتبعوا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اور اور پیروی تم نہ کرو. پیروی نہ کرو. اور مت پیروی کرو, پیروی نہ کرو. من دونہ, پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو, اس اللہ کے علاوہ. من دونہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس اللہ کے علاوہ. اچھا جی, اس اللہ کے کتاب بھی ہو سکتی ہے, اس کتاب کے علاوہ. ٹھیک ہے. کس کی جی؟ اولیاء, کسی اور ولی کی, کسی اور دوست کی, جو بھی ترجمہ کرنا چاہیں. جی اس کا ایک جگہ پہ حکمران بھی آیا جی, ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا حکمران بھی لکھا ہوا. جی آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کی آواز کٹ گئی ہے. آواز کٹ گئی ہے. آواز نہیں آ رہی. ابھی آئے گی. جی ابھی آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی جائے ہے. گی. ہاں جی. تو اب بھی دوست ہی کریں. جی ٹھیک ہے سر. من دونہ ہی اولیاء, اس لیے کہ اللہ دوست ہے آپ کا, اس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کی پیروی کرو. اور اس کے علاوہ دنیا کے جو دوست بنائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے, وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی پیروی نہ کرو. جی وہ اپنے پاس سے گمراہ کر دیں گے آپ کو. اب یہاں لفظ چونکہ اولیاء آیا ہے تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات پائے کہ یہ اولیاء اللہ کے لیے نہیں, اولیاء اللہ اور ہیں. اولیاء وہ جن کو تم نے دوست بنایا ہوا ہے, رہنما بنایا ہوا ہے, اپنا قائد بنایا ہوا ہے, یہ معنی ہے اس کے. جی تو میں دوبارہ پڑھاؤں گا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. جی اپنے عبدالرؤف بھائی, جی سر. اتبعوا تم پیروی نہ کرو. پیروی کرو. تم پیروی تم کرو پیروی کرو اوپر والا. ما انزل الیکم, جو آپ پر نازل کی گئی. جو تمہاری طرف. اب رسول پاک کو چھوڑ کے ہم مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جی کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے, من ربکم, تمہارے رب کی ہمارے طرف سے. ہمارے رب کی طرف تمہارے سے. رب کی طرف سے. جی آگے ساتھی کون ہے جی کیسر بھائی کے علاوہ؟ جی عبدالرؤف صاحب ہیں اور پروفیسر وسیم قریشی صاحب ہیں اور امین صاحب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ڈسکنیکٹ جی ہو گئے. امین صاحب کریں گے, امین صاحب کریں گے. اے ولا سر, تتبعوا, اور ولا تتبعوا, اور نہ پیروی کرو, من دونہ ہی, اللہ کے علاوہ, اور اولیاء, اس کا ضرور کہیں, اس اللہ کے علاوہ اس اللہ کے علاوہ اولیاء, کسی اور دوست کی, کسی اور اور دوست, دوستوں کی, اور کسی اور دوستوں کی. ہاں جی,
قلیلم ما تذکرون، یہاں میں نے بتایا تھا کہ لفظ صفت آ جائے قلیل اور اس کے بعد ما آ جائے تو اصول کیا بتایا تھا؟ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا جی جی، بہت زیادہ اس کے ساتھ لگانا ہے، بہت کم ہے، بہت تھوڑے، بہت بس بہت کم ہیں جو. قلیلم ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت تھوڑے بہت ہیں، کم ہے جو، بہت کم ہیں جو، بہت تھوڑے ہیں جو، تذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تذکرون کا مطلب کیا ہوگا؟ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ کیا ہے کہ جو کسی کا عقیدہ بنا ہوا ہے، جس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، قائد بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک طرف قرآن، ایک طرف معاشرے کی روایات، معاشرے کے لوگ، کس کی پیروی کریں گے آپ مجھے بتائیے. قرآن کی سر. پکی بس بات ہے. جی سر. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اب قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا مجھے یہ بتائیے؟ قرآن مجید. قرآن پاک. قرآن مجید. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کو عملی طور پہ کس نے کر کے دکھایا؟ نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی سنت. صلی اللہ علیہ ولا وسلم. یہاں بالکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ جاتا ہے یہاں. ولا جی تتبعوا من دونہ اولیاء، ولا تتبعوا اور پیروی نہ کرو. اور پیروی مت کرو اور پیروی نہ کرو، من دونہ اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے اللہ علاوہ کے علاوہ اولیاء، جی دوسرے دوستوں دوسرے کی. دوستوں دوسرے کی، دوست کی. دوستوں دوسرے کی. دوستوں کی. قلیلم ما تذکرون، قلیلم ما کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت تھوڑے بہت ہیں تھوڑے ہیں جو نصیحت کرتے جو ہیں. جو نصیحت نصیحت، حاصل کرتے تذکرون کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تذکرون کا نصیحت مطلب حاصل کیا کرتے ہوگا؟ ہیں. جو نصیحت پکڑتے ہیں یا جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. چاہے نصیحت حاصل کرتے ہیں جی، کریں گے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں ایسے رائٹنگ. ایسے رائٹنگ جب ہم انگلش میں دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کے اندر ساری وہ چیزیں لکھو، اختصار تھے کہ میں آگے کیا کہنے والا ہوں جی. اور جی اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کی مین باڈی ہے انگلش کے اندر، اور وہ ایک ایک کر کے جو انٹروڈکشن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو تفصیل سے کرو اور آخر میں اپنی رائے دے دو. یہ ہے ایسے کا ایک طریقہ. اب خوبصورت یہ، اس کو تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا کلام ہے. اب آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آ رہے ہیں بہت سارے واقعات، 7 نبیوں کے واقعات آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستی والے تھے. میں نے عالمین کا ترجمہ میں نے آپ سے ٹھیک کروایا تھا. رب العالمین جہانوں کا رب تھا نا، جی 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 جی. تو میں نے آپ سے ٹھیک کروایا. وہ کیا کروایا تھا؟ جہان والوں کا رب. میں نے کہا تھا کہ جہان والوں کا کر لیں، اس لیے کہ جہان ایک چیز ہے اور جہان والے جو ہیں اصل میں اس کے اندر ہیں. یہاں بھی قریتن بستی ہے، تو مطلب کیا ہے یہاں قریتن؟ بستی والے. کریا کریا، نگری نگری، ہم اپنی زبان کا لفظ ہے کریا بستی. وَكَمْ کتنے ہی، من قریتن بستی والے تھے بستی جی، والے. بستی بلکہ والے تھے. اور قریتن کتنے ہی بستیاں کہیں گے. بستی والے. ہاں جی، کتنی ہی بستیوں والے تھے. کتنے ہی اور کتنے بستیوں ہی والے بستیوں والے تھے. بستیوں والے تھے. اہلکناہا، اہلکنا ہلاک ہے، نا اس کا فاعل ہے اور ہا اس کا مفعول ہے.
تو اہلکنا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا ہاں ان بستیوں کو، ان بستیوں ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو، بالکل عاد ہے، سمود کی بستی ہے، سدوم کی بستی ہے، نوح علیہ السلام کی بستی تھی، اور کتنی بستیاں قرآن مجید کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنی ہی بستی والوں کو، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہلاک کر دیا، اتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ جی سر آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ انٹرنیٹ نہیں لانی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے اس کی۔ جی آ گئی جی اب جی ہا کا کرنا ہے، ہا مؤنث ہے، اب قریتن بستیاں ہیں تو ہا اس کے لیے آئے گا، فجاء ہا، فجاء آیا، آیا ہا ان کے پاس، فجاء ہا کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے پاس آیا، ان کے پاس آیا، تو فا کا بھی ترجمہ کر لیں تو ان کے پاس آیا تو ان کے پاس باسنا، آیا، باس کہتے ہیں عذاب کو، ہم پہلے قرآن پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جی باس کہتے ہیں عذاب، باسنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارا سر عذاب، ہمارا ہمارا عذاب۔ عذاب۔ اب سر ایک لفظ پڑھا تھا پھر وہ تو نہیں ہے سر برا ٹھکانا نہیں، اور بے صاحب برا، بہت برا، اسی سے جی باسو بنے گا عذاب، باسنا ہمارا عذاب کب آیا؟ بیاتن، یہ ویسے کہتے ہیں نا رات بیت گئی، جی 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 تو بیاتن جب آئے گا اس کے اندر رات کے معنی آئیں گے، بیاتن رات کے وقت، رات کے وقت، بیاتن رات کے وقت، رات کے وقت، رات کے وقت، رات کے او وقت، جی او یا، یا او کا مطلب کیا ہوگا؟ یا یا ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ وہ قائلون، قیلولہ کرنے والے تھے یا قیلولہ کر رہے تھے۔ یہ جو قیلولہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سر دوپہر کے ظہر سونے سے کو پہلے قرآن سنا کا دوپہر کے سونے کے وقت کو قیلولہ کہتے ہیں، اور قائل قیلولہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور عربی کے اندر جو اس میں فاعل ہے وہ، اور جب وہ قیلولہ کر رہے تھے اور جب وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے، قائلون نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر، ترجمہ ہوئے گا بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون یا اس وقت جب وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، لمبا بنے گا، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، ترجمہ کر کے ان میں سے کیا کون سا کرنا ہے؟ یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، یہ بہتر رہے گا سر، باقی ساتھیوں کو بھی قیلولہ کا پتہ نہیں، کچھ ساتھیوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، جی سر سب کو پتا ہے سب کو پتہ ہے، انشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہو گیا جی، جب ہم قیلولہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے قیلولہ کر سوتے ہیں رہے نا، سارے دوپہر کو سوتے ہیں۔ تھے۔ اچھا جی، اللہ کرے سوتے وہ جاگ جائیں۔ تو ترجمہ جی میں دوبارہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کہیں، وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کہیں اور کتنی ہی وَكَمْ مِنْ بستیاں تھیں، قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنے ہی بستی والے تھے، کتنے ہی بستی والے تھے، بستیاں اہلکناہا، جنہیں ہم نے اہلکناہا، ہلاک کیا، جنہیں ہم نے ہلاک ہلاک کیا، کر دیا، کر دیا، فجاءہا، آیا آیا فجاءہا، ان کے پاس، تو تو جب آیا آیا ان کے پاس، ان کے پاس، باسنا بیاتن، ہمارا عذاب رات کے وقت، رات کے وقت، باسنا بیاتن، ہمارا عذاب رات کے وقت، جی، او ہم قائلون، یا اس یا وقت اس جب وقت جب وہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، یا اس وقت جب وہ قیلولہ اس کر وقت رہے کر رہے جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ اچھا جناب، یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ اعراف کی، اور دوبارہ یاد رکھنا ہے
कि ये अकीदा रिसालत को पुख्ता करने के लिए और जो किताब आई रसूल लेकर आया उसकी इत्तिबा के लिए, उसके लिए आएंगी ये सारी चीजें। इसी को आगे इंशाल्लाह जारी रखेंगे, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है जी सर जी, ठीक है सर। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जी। अब चूंकि टाइम तब्दील हो रहा है नमाजों का भी, तो क्या ख्याल है हम जी। कल से 9:30 बजे का ना कर लें क्लास का टाइम? आप वसीम भाई से पूछें और सबसे पूछें कि क्या 9:30 बजे वापस आ जाएंगे ये लोग। जी नहीं, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। वसीम साहब के लिए सर कोई 9:30 मसला है? ही बेहतर है। अमीन भाई के लिए भी 9:30 कोई मसला बेहतर नहीं है। है? अब्दुल रऊफ साहब के लिए क्या? और ठीक है, जो आप कहोगे। जी, तो इंशाल्लाह आबिद साहब 9:30 ये ध्यान में रखिएगा। चलें 9 ठीक, बजे ठीक जाके है तो सर। हम आराम से 9 बजे जब है तो हम 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। जी अगर इंशाल्लाह। मुश्किल पेश आती है तो हम चूंकि रिवीजन कर रहे होंगे तो कोशिश ये है कि सारे साथी इसके अंदर शामिल हों प्लीज। सर फिर दो वक्त क्लास हुआ करेगी सर, पहले वाली, नहीं जी पहले नहीं, जो 9:30 ही 7 क्लास हुआ करेगी। 9:30 ही आबिद भाई क्लास हुआ 9:30 करेगी। सूरतुल इराफ ये हमने शुरू किया है, पहले साथियों ने पहले पढ़ा हुआ है तो यहाँ से खत्म किया था। पहला पारा जी खत्म करने के बाद हमने कहा वादा किया था कि भाई हम सूरतुल इराफ से शुरू करेंगे, तो आज वो हो गई जी और आप भी हमारे साथ उसी तरीके से पढ़ेंगे। अमीन भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सर। सर। ठीक है जी। तो फिर अल्लाह ठीक है ताला सर। आपका हामी और नासिर, मेरा भी इंशाल्लाह। सब इंशाल्लाह साथियों को सलाम। कैसर भाई आपने जरा ये करना है कि जितने भी साथी पहले वाले थे ना उनको टेलीफोन करके तो उनको बताना है कि 9:30 बजे का टाइम है। जी इंशाल्लाह जी, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे। फी अमान अल्लाह। आमीन।